بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 61 درود شریف کے فضائل کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ یہ دراصل ایک اعلیٰ درجے کی بارگاہ حق میں دعا ہے اور داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی کا والہانہ اظہار ہے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو دیا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے احکامات کا ذکر فرمایا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور بہت سے انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر فرما کر ان کے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جو سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن قرآن کریم میں کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز اور مقام اللہ نے جو عطا کیا صرف سید الکونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے صرف یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف کی، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور کیا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی اور کیا شان ہوگی اور کیا عزت اور مقام ہوگا کہ اس عمل میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مؤمنین کی شرکت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت صلاۃ کی ہے اس سے مراد رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے صلاۃ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے، اور عام مؤمنین کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم دعا اور مدح اور ثنا کا مجموعہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ یصلون ذکر ہے، جس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں۔ لفظ یصلون صلاۃ سے ماخوذ ہے۔ مفسرین اور محدثین نے فرمایا ہے کہ لفظ صلاۃ عربی زبان میں چند معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، رحمت، دعا، مدح، ثنا۔ پھر جس کی طرف صلاۃ منسوب ہوگی اس کی شان اور مرتبے کے مناسب ثنا، تعظیم اور رحمت اور شفقت مراد لیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے اور بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جو محبت باپ کو بیٹے سے ہے تو بیٹے کو باپ سے اس طرح کی محبت نہیں ہے۔ اسی طرح بھائی بھائی کی محبت، باپ بیٹے کی محبت جدا ہوتی ہے، لیکن محبت سب کو ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صلاۃ کو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی اور عام مؤمنین بھی، مگر سب کے صلاۃ کے معنی ایک ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی شان کے مناسب صلاۃ کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ رحمت بھیجنا ہے، اور فرشتوں کی صلاۃ دعا استغفار ہے، اور مؤمنوں کی صلاۃ دعائے رحمت ہے۔ ہر ایک میں مدح و ثنا اور تعظیم و توقیر کے معنی ملحوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کی عظمت اور توقیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کیا اور قیامت تک اس کو باقی رکھا، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائی اور مقام محمود عطا فرمایا، اور تمام مقربین اور اولین اور آخرین پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے، صلاۃ اور سلام کا۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم یہ کہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں صلاۃ کا طریقہ بھی بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف وہی ہے جو نماز میں ہم پڑھا کرتے ہیں، اور نماز کے اندر صلاۃ و سلام اسی طرح کہنا مسنون ہے۔ البتہ دوسری روایات میں درود شریف کے دوسرے کلمات بھی منقول ہے۔ گویا غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن کریم میں حکم فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سنن نسائی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ یعنی ایک درود پڑھنے پر اتنے سارے انعامات ملتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت ہی چمک رہا تھا، اور خوشی کے انوارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنی خوشی آج چہرے انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گئے اور وہ یوں کہتے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک دفعہ بھی درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائیں گے، اور 10 درجات بلند کریں گے، اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے وہ اس کے لیے وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ کی دعا کرے۔ یعنی ایک درود پڑھنے پر کتنے بڑے انعامات مل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں درود کی حلاوت عطا فرمائے۔ کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ گویا اگر ایک مسلمان دنیا میں بھی اپنے لیے رحمتیں چاہتا ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور اگر قیامت میں اپنے نبی کا قرب چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب چاہتا ہے تو کثرت سے درود پڑھے تو قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا تو اللہ کی تعریف بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، بعد میں اپنے لیے دعا کی۔ یہ ماجرا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مانگ جو مانگے گا ملے گا۔ لہٰذا جب ہم بھی اللہ سے دعا کریں تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اب اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا گویا کوئی مجلس اللہ کے ذکر اور درود شریف سے خالی نہ رہے۔ جب کسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، خواہ خود ذکر کرے یا دوسرے شخص سے سنے تو درود شریف ضرور پڑھے۔ گویا کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا تو واجب ہے، لیکن اکمل اور افضل یہی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے ہر مرتبہ درود پڑھے، کیونکہ درود شریف نہ پڑھنے کی وعید آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی تشریف لائے، آپ نے ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے بعد میں اتر آئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول آج ہم نے ایسی بات دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہوا کہ جبریل امین میرے سامنے آئے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامی آ جائے اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے ان کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرے، یعنی ان کی خدمت نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ گویا غور کیا جائے تو اس حدیث مبارکہ میں گویا یہ تین بد دعائیں ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا ہے، جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس میں سے ایک وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں درود کو زندہ کرے۔ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چاہے خود کرے یا کسی سے سنے تو درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی مضمون لکھے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، خالی سواد نہیں لکھنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حیثیت سے ہم پر کم از کم اتنا تو لازم ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار اتنا تو کرے، کم از کم دن اور رات میں 100 مرتبہ تو ہم درود پڑھنے والے ہو۔ ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہے، 100 درود پر کتنے ملے گی، 1000 درود پر کتنے ملے گی؟ اور پھر اللہ کی شان دیکھے، ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ ہم درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں اور رحمت اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے زندگیوں میں درود شریف کو پڑھنے والا بنائے اور اس کی حلاوت ہمیں نصیب فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔